کبھی کبھی زندگی ایک عجیب سی مشکل میں پھنس جاتی ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے اور ہم مسلسل اپنی پچھلے زمانے میں رہنا پسند کرتے ہیں. لوگوں کو اگزامپلس دیتے ہیں, خود بھی یاد کرتے ہیں جب میں چھوٹی تھی تو ایسا تھا, جب میرے والدین زندہ تھے تو ویسا تھا, ہم ایسا کرتے تھے, ہم ویسا کرتے تھے. یہ چیزیں ہمیں نہ صرف ہمیں آگے کی زندگی میں بڑھنے سے روکتی ہیں بلکہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بھی بیزار کرنا شروع کر دیتی ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو کچھ باتوں کو نوٹ کیجئے. اگر یہ سب باتیں اسی طرح ہیں تو ان کو کم کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ ماضی میں رہنے کے بجائے آگے کی طرف دیکھیں, مستقبل کی طرف دیکھیں اور اپنے نئے ایگزامپل سیٹ کر پائیں. سب سے پہلے غور کیجئے کہ آپ یادوں میں جی رہے ہیں. اس پر غور کریں. آپ اپنے آپ کو اکثر اچھے پرانے دنوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے پائیں گے. ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا دماغ ایک ٹائم مشین ہے, مسلسل ایک ایسے دور کی طرف سفر کر رہا ہے جب سب کچھ اچھا لگتا تھا, جب سب کچھ ٹھیک لگتا تھا. زندگی کے بعض خوبصورت لمحات کو یاد کرنا فطری ہے, لیکن جب ایسا لگے کہ ہم دن کا یا اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اب پرانے وقت کو یاد کرنے میں صرف کر رہے ہیں تو یقیناً اس کا مطلب ہے کہ ہم ماضی میں رہنا پسند کرتے ہیں یا ہم نے پسند کرنا شروع کر دیا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ یادیں پرانی تصویروں کی طرح ہوتی ہیں. ہم ان کو پرانی یادوں کے فلٹر کے ذریعے دیکھتے ہیں. اکثر ہم اس زمانے میں پیش آنے والی جدوجہد یا چیلنجز کو بھول جاتے ہیں جو ان یادوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہونی چاہیے. ہم صرف اچھے وقت کو یاد کرتے ہیں اور اس وقت کی مشکلات کو بھول جاتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ پرانی یادیں ہماری مستقل ساتھی ہو گئی ہوں. وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم پرانے دنوں کو یاد کرنا زیادہ کر دیتے ہیں, تیز کر دیتے ہیں, اتنا زیادہ کہ یہ ہماری روٹین میں کو ڈسٹرب کرنے لگیں, تو آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ ذہنی عارضے میں شامل ہو سکتے ہیں. یعنی پرانی یادیں اس حد تک ٹھیک ہیں کہ ہماری روٹین اس سے ڈسٹرب نہ ہو. اگر آپ اپنے بچوں اور اپنے دوستوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ پرانے دنوں میں سب کچھ ٹھیک تھا اور اب سب کچھ اتنا ٹھیک نہیں ہے تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں, کیونکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. صحیح, غلط, اچھا, برا ہر دور میں ہر طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ پرانے اپنے ایگزامپل سیٹ کر کے اور نئی زندگی میں جو واقعات آ رہے ہیں اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور نئے آنے والے واقعات کو اور حالات کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے سکون کو ختم کر سکتا ہے. ماضی میں کچھ زیادہ رہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم حال میں ہونے والی تبدیلیوں سے خوفزدہ ہیں. دراصل ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں ویسی ہی رہیں جیسی وہ تھیں, چاہے وہ تبدیلیاں بہتر ہوں, بس اسے تسلیم کرو. یہ ہوتا ہے اس وقت جب ہم کوئی زندگی میں چینج لاتے ہیں. مثلا میری ایک دوست کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کو جاب کی وجہ سے شہر چینج کرنا پڑا, لیکن وہ جا کر وہاں پر خوش نہیں تھی. حالانکہ ان کے کیریئر کے لیے یہ بہت اچھا تھا, لیکن وہ اس لیے خوش نہیں تھی کہ وہ اس وقت کمپیریزن میں مصروف تھیں اپنے پرانے گھر, پرانے دوست اور پرانے معمولات کے درمیان. تو لہٰذا وہ نئی ہونے والی تبدیلیوں پہ خوش نہیں ہو سکیں. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم مزاحمت کرتے ہیں. ہم تبدیلی لانا نہیں چاہتے. جب ہم تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں تو ہم ترقی کے خلاف بھی مزاحمت کرتے ہیں. ہم اپنی ترقی کو روکتے ہیں اور ماضی میں پھنسے رہتے ہیں جو اب موجود نہیں ہے. سچ تو یہ ہے کہ زندگی ایک دریا کی طرح ہونی چاہیے, مسلسل بہتی ہوئی اور جگہ بدلتی ہوئی. اس کا ایک دوسرا پہلو زیادہ تکلیف دہ ہے جب ہم ماضی کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے, نہ اپنی نہ دوسروں کی. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر ایک منٹ جو آپ اپنی ماضی کی تکلیفوں کو, شکایتوں کو یاد کرنے میں صرف کرتے ہیں وہ ایک منٹ ہے جس پر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے پر توجہ نہیں دے پا رہے, اور اگر دیں تو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. آپ ذہن میں رکھیں اور سوچیں کہ کیا ماضی کی غلطیوں اور تکلیفوں کو یاد کرنے سے آپ آگے بڑھ پا رہے ہیں یا یہ آپ کے لیے رکاوٹ ہیں. اب آپ کا بار بار سوچنا, زیادہ سوچنا, بار بار اپنے ماضی میں جانا کیا آپ کو فیصلے کرنے سے روک تو نہیں رہا, یا آپ کو فیصلہ کرنے میں مشکل تو نہیں پیش آ رہی؟
ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ زیادہ سوچنا فیصلہ سازی کو مفلوج بنا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسلسل ہچکچا رہے ہیں کیونکہ پچھلی بار جو غلط ہوا تھا اس دفعہ بھی نہ ہو جائے، یا میں اگر کوئی فیصلہ کروں گا تو وہ غلط ہی ثابت ہوگا، اگر آپ اس قسم کے کنفیوژن میں پھنسے ہوئے ہیں تو پھر آپ آگے کی زندگی کے ڈیسیجن نہیں لے پائیں گے، جو کہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ لہٰذا ماضی میں زیادہ دیکھنے کے بجائے آگے کے حالات کو مد نظر رکھیے اور فیصلے کیجیے۔ دیکھیے، کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت ماضی کے نتائج پر غور کرنا بالکل فطری ہوتا ہے، لیکن بس اسے غور کریں اور آگے بڑھیں، ورنہ آپ غور کرتے ہی رہ جائیں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ماضی کو چھوڑنا کسی پرانے دوست کے ساتھ جدا ہونے کی طرح محسوس ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ دوست آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے تو پھر اس سے دوری بہتر ہے۔ لہٰذا نئے اہداف طے کیجیے، آگے بڑھیے۔ اگر آپ نہیں کر پا رہا ہے تو کسی سے مدد لیجیے، یہ کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اور دماغی صحت سے متعلق کوئی پیشہ ور بھی ہو سکتا ہے۔ اچھی گفتگو کیجیے، اور معاف کرنا اور بھول جانا یہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ لہٰذا دوسروں کو اپنے ماضی کو ہونے والی غلطیوں کو معاف کر دیجیے، اور اگر بہت زیادہ پرسکون ماضی گزرا ہے آپ کا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے مستقبل کو بھی پرسکون بنائیے اور مثبت تجربات کیجیے، اور ایموشنلی اپنے آپ کو اپنے ماضی سے ڈیٹیچ کیجیے۔ یقین جانیے، یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے آپ کا مستقبل نہ صرف محفوظ ہو جائے گا بلکہ خوشگوار بھی ہو جائے گا۔